مسٹر بھٹو کا سب سے پہلا شکار ڈیرہ غازی خان سے جماعت اسلامی کے MNA ڈاکٹر نذیر احمد بنے۔ دوسرا شکار خواجہ محمد رفیع۔ تیسرا شکار بلوچستان سے جمعیت علماء اسلام کے مولوی شمس الدین پیر پگاڑا کے 6 مرید۔ نیب پختونخوا کے لیڈر عبدالصمد اچکزئی۔ پیر پگاڑا کے ہی ایک اور خلیفہ فقیر محمد امین۔ کراچی کے ضامن علی۔ پنجاب یونیورسٹی کے طالب علم رہنما عبدالوحید۔ صادق آباد کے ممتاز طبیب ڈاکٹر محمد سلیم باجوہ۔ فیصل آباد کے 2 بھائی جن کا نام خوشنود عالم اور محمد انور تھا بھی مسٹر بھٹو کے جذبہ انتقام کا نشانہ بن کر اپنی زندگی کی بازی ہار بیٹھے۔ اقتباس: 7 روزہ تکبیر کراچی۔ مسٹر بھٹو نے جہاں مخالفین کے لہو سے اپنے ہاتھ رنگے، وہاں پیپل پارٹی کے بانی اراکین ان اپنے دیرینہ ساتھیوں کو بھی نہیں بخشا۔ رحیم کا شمار پیپل پارٹی کے بانی ارکان میں ہوتا ہے۔ انہیں اختلاف کی سزا دینے کے لیے بدنام زمانہ تنظیم FSF کو استعمال کیا گیا، جن پر اس قدر تشدد کیا گیا کہ ان کے چہرے اور ناک پر گہرے زخم آئے۔ ملک محمد قاسم، خواجہ خیر الدین، مولانا شیر محمد، ممتاز شاعر، حبیب جالب، مولوی سلیم اللہ، جماعت اسلامی کے رکن مجلس عاملہ رانا نذر الرحمان، میاں محمد یاسین خان وڈو، سید قصور گردیزی اور غفور احمد شامل ہے۔ بھٹو دور ہی میں دلائی کیمپ کو قومی سطح پہ شہرت ملی۔ دلائی کیمپ میں بھی میاں افتخار احمد طاری سمیت درجنوں اپنے اور پارٹی مخالف لوگوں کو بےمعنی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ بہرکیف مسٹر بھٹو نے اپنے اقتدار کو طول دینے اور اپنے جذبہ انتقام کو تسکین دینے کے لیے اپنی قائم کردہ تنظیم FSF کے ذریعے بے شمار قتل بھی کروائے اور ہزاروں لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنا کر اپنی رائے تبدیل کرنے پر مجبور بھی کیا۔ اس حوالے سے مسٹر بھٹو اس قدر ماہر ہو چکے تھے کہ ان کے مخالفین کا ہونے والا کوئی ایک قتل بھی پکڑا نہیں جا سکا سوائے نواب محمد احمد خان قتل کے۔ اس قتل کیس کو بھی شاید وہ مہارت سے دبا دیتے اگر FIR میں مسٹر بھٹو کا براہ راست نام شامل نہ ہوتا اور 5 جولائی 1977 کو ملک میں مارشل لاء نہ لگتا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب انسان جب دوسروں کو بیوقوف اور خود کو حد سے زیادہ چلاک ہوشیار تصور کرنے لگتا ہے تو قدرت جوش میں آتی ہے، پھر وہ اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں کچھ اس طرح پھنس جاتا ہے کہ اسے خبر بھی نہیں ہوتی۔ مسٹر بھٹو کے دور اقتدار کی کہانی بہت پر پیچ اور حیرتوں کا سامان لیے ہوئے ہے، جس کی تہہ میں اترنے کے لیے بے شمار تاریخی گوشوں کو واہ کرنا پڑا ہے۔ مسٹر بھٹو قدرت اور قانون کی گرفت میں کیسے آئے اور کیسے عدالت میں مقدمہ قتل کی فرد جرم ان پر عائد ہوئی اور کیسے ان کے لیے سزا موت تجویز ہوئی۔ کوٹ لکھپت جیل اور ڈسٹرکٹ جیل راولپنڈی میں پھانسی کے پھندے پر جھولنے تک ان پر کیا گزری، یہ پاکستانی تاریخ کا ایک اہم ترین راز ہے۔ اس میں جہاں عبرت کا سامان ہے، وہاں اس قصے سے بے شمار کہانیاں بھی جنم لیتی ہیں جو بھٹو خاندان کے ارد گرد گھومتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ آئیے مسٹر بھٹو کی کہانی 1977 سے شروع کرتے ہیں، جب انہوں نے مزید 5 سال اقتدار پر قابض رہنے کے لیے قومی سطح پر الیکشن کروانے کا فیصلہ کیا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے اقتدار کو مزید 5 سال طول دینے کے لیے 7 مارچ 1977 کو قومی الیکشن کروانے کا اعلان کر دیا، جبکہ فوج سمیت ہر قومی ادارے پر بھٹو اور پیپل پارٹی کے جالوں کا مکمل کنٹرول تھا۔ کسی کو کوئی جرأت نہ تھی کہ وہ پیپل پارٹی کے خلاف زبان کھول سکے۔ پوری قوم کو آٹا چینی لینے کے لیے ڈپو کے سامنے لمبی قطاریں لگانا پڑتی۔ یہ راشن ڈپو صرف پیپل پارٹی کے جالوں کو ہی الاٹ کیے جاتے، جبکہ راشن کارڈ بنوانے کے لیے بھی پیپل پارٹی سے وفاداری کا اظہار کرتے ہوئے جالوں کی سفارش بھی ضروری سمجھی جاتی تھی۔ تب کہیں جا کر ½ کلو چینی فی کس اور 5 کلو آٹا ملتا تھا۔ یہ ایک انسان کے لیے 15 دن کا کوٹا تھا۔ 15 دن بعد پھر یہی پریکٹس دہرائی جاتی۔ بہرکیف نمبر 2،
قومی الیکشن کا اعلان ہوا تو جن مخالف امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی ہمت کی، ان میں اکثریت کو پیپل پارٹی کے گنڈوں نے اغوا کر کے نامعلوم مقامات پر قید کر دیا۔ جب کاغذات نامزدگی کا وقت ختم ہوا تو اعلان کر دیا گیا کہ پیپل پارٹی کے آدھے سے زیادہ امیدوار بلا مقابلہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ پھر جب قومی الیکشن کا دن آیا تو رئیس کثرت پیپل پارٹی کے امیدواروں نے اپنے مسلح ساتھیوں کے ذریعے پولنگ بوتھوں پر ووٹوں کے خالی باکس اٹھا کر ان کی جگہ ووٹوں سے بھرے باکس رکھ کر پوری کر دی۔ شام ڈلے جب نتائج کا اعلان ہوا تو پنجاب اور سندھ میں پیپل پارٹی کو واضح اکثریت حاصل ہو گئی۔ قومی سطح پر حد سے زیادہ دھاندلی کے پیش نظر پیپل پارٹی مخالف سیاستدانوں نے پاکستان قومی اتحاد کے نام سے ایک سیاسی اتحاد قائم کر لیا، جس میں اصغر خان، مولانا شاہ احمد نورانی، غفور احمد، علی قاسم اور دیگر سیاستدان شامل تھے۔ ان سیاستدانوں نے ایک مشترکہ پلیٹ فارم پر جمع ہو کر طبی الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا اور احتجاج کے لیے عوام کو سڑکوں پر نکلنے کی تاکید کی۔ اپوزیشن کی کال پر عوام کا جمع وفد بھٹو کی ملک گیر دھاندلی کے خلاف احتجاج کرتا ہوا سڑکوں پر نکل آیا۔ پیپل پارٹی کو اپنی دھاندلی کے خلاف یہ احتجاج ہرگز قبول نہ تھا، چنانچہ ذوالفقار بھٹو کے حکم پر FSF، فیڈرل سیکورٹی فورس، پولیس اور مسلح جالوں نے عوامی احتجاج کو طاقت سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن جو تشدد بڑھنے لگا اسی طرح عوامی تحریک میں گرم جوشی بڑھنے لگی۔ پاکستان قومی اتحاد کے جلسوں اور جلوسوں میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ شریک ہو کر دھاندلی کے خلاف احتجاج کرنے لگے۔ احتجاجی تحریک میں شدت پیدا ہوئی تو ذوالفقار علی بھٹو نے 3 شہروں میں عوامی احتجاج کو روکنے کے لیے فوج طلب کر کے جزوی مارشل لا لگا دیا۔ اس طرح فوج نے مظاہرین پر کئی مقامات پر گولیاں بھی چلائی، لیکن حد سے زیادہ بڑھتے ہوئے احتجاج کے پیش نظر فوج میں شدید رد عمل کا اظہار ہونے لگا۔ 3 بریگیڈیئر نے عوام کے خلاف فوجی طاقت استعمال کرنے سے انکار کر دیا۔ ایسے ہی صورتحال کا سامنا دیگر شہروں میں بھی دیکھنے میں آیا۔ چنانچہ فوج میں بڑھتی ہوئی تشویش کو دیکھتے ہوئے جنرل ضیاء الحق کی صدارت میں کور کمانڈر کا اجلاس راولپنڈی میں ہوا، جس میں ملک کی سیاسی صورتحال کا جائزہ لے کر یہ فیصلہ کیا گیا کہ بھٹو صاحب کو فوج کی طرف سے سیاسی تصفیے کا مشورہ دیا جائے۔ ہفت روزہ تقریر میں شائع ہونے والے ایک انٹرویو میں کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل جہاں زیب ارباب صورتحال کا کچھ اس طرح اظہار کرتے ہیں کہ فوج نے بھٹو صاحب کو دوبارہ الیکشن کروانے کے لیے 3 ماہ کا وقت دیا۔ اس کے بعد بھٹو صاحب نے کابینہ کے اجلاس میں آرمی چیف سمیت تمام کور کمانڈر کو بھی طلب کرنا شروع کر دیا۔ دوران اجلاس بھٹو صاحب نے مجھے مخاطب ہو کر کہا کہ کراچی کے حالات تسلی بخش نہیں ہیں، حالات کنٹرول میں کیوں نہیں ہو رہے؟ میں نے جواب دیا، سر بہتر یہ ہے کہ آپ سیاسی تصفیہ کر لیں، کیونکہ بپری ہوئی عوام کو کنٹرول کرنا فوج کے بس میں نہیں ہے۔ اس پر ٹکا خان، جو فوج سے ریٹائر ہونے کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کے مشیر بن چکے تھے، نے کہا ملک کی خاطر 30-40 ہزار بندے اگر مار دیے جائیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا ٹکا خان، آپ بھٹو کے مشیر ہیں، فوج کی نہیں، اس لیے اپنی زبان بند ہی رکھیں تو بہتر ہے۔ اس پر وزیر صحت شیخ رشید کہنے لگے، چین میں کاشتی انقلاب کے دوران 10 لاکھ افراد کو مار دیا گیا تھا، پھر سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ آج آپ پر فرض عائد ہوتا ہے کہ آپ بھی جمہوریت کے تحفظ کے لیے یہ کارنامہ انجام دیں، یہ آپ کا تاریخی کارنامہ ہوگا، اسی طرح ملک ترقی کرے گا۔ شیخ رشید کا اتنا کہنا تھا کہ جنرل اقبال خان گرج کر بولے، تم جاؤ اور لوگوں کو خود مار دو، ہم عوام کو نہیں مار سکتے۔ اس کے ساتھ ہی کابینہ کا اجلاس ختم ہو گیا اور میں کراچی واپس آ گیا، لیکن اس کے بعد 3 دنوں میں بھٹو صاحب کے مجھے 3 فون آئے۔ پھر پیپل پارٹی کے معتبر افراد کو بھی بھیجا گیا اور مجھے اس کام کے عوض جنرل ضیاء الحق کی جگہ آرمی چیف بنانے کی پیشکش بھی کی گئی۔ میں نے پھر بھی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ پھر صوبہ سرحد کے سابق وزیر اعلیٰ ارباب جہانگیر، جو رشتے میں میرے ماموں تھے، انہیں میرے پاس بھیجا گیا کہ میں بھٹو کی حمایت کروں اور عوامی بغاوت کو کچلنے میں ان کا ساتھ دوں، لیکن میرا جواب ہر مرتبہ انکار میں ہی رہا۔ اس وقت کے کور کمانڈر راولپنڈی جنرل فیض علی چشتی اردو ڈائجسٹ کے شمارہ جولائی 2016 میں شائع ہونے والے ایک انٹرویو میں کہتے ہیں کہ لاہور میں 3 بریگیڈیئروں نے عوام پر گولی چلانے سے انکار کرتے ہوئے احتجاجاً استعفیٰ دے دیے تھے۔ فوج کی بیک بون ٹوٹ رہی تھی
اگر فوج ہی ختم ہو جاتی تو پھر بھارت جیسے ازلی دشمن کو موقع مل جاتا کہ وہ حملہ کر کے پاکستان کو ہی ختم کر دے۔ جنرل فیض چشتی نے کہا کہ ہمیں اس بات کا علم تھا کہ ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں آئین میں اس کی سزا موت ہے۔ ایک طرح حالات اس قدر خراب ہو چکے تھے کہ فوج کو یہ رسک لینا پڑا۔ 7 مارچ سے جس دن الیکشن ہوئے سے لے کر 4 جولائی تک ہم نے بھٹو حکومت کو سپورٹ کیا، لیکن جب حالات دن بہ دن خراب ہوتے چلے گئے اور لاکھوں کی تعداد میں عوام سڑکوں پہ احتجاج کے لیے نکل آئے، ہر شہر میں کشت و خون جاری تھا۔ اس لمحے اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں بچا تھا کہ حکومت کا تختہ الٹا دیا جائے اور فوجی معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لے۔ کوثر نیازی کی کتاب اور لائن کٹ گئی پڑھیں۔ اس کتاب میں وہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق اور کور کمانڈر بھی اس میٹنگ میں بھٹو صاحب کے ساتھ موجود تھے۔ جنرل عبداللہ ملک کی بات پر میں نے کہا یہ سیاسی مسئلہ ہے، اس کا حل بھی سیاسی ہونا چاہیے، لیکن اس کے جواب میں بھٹو صاحب نے یہ فکرہ کہا "You do not worry, I will do the needful. These bastards are not coming on the correct path." ماشاءاللہ لگانے میں 5 کمانڈر متفق تھے۔ جب چیف کی جانب سے حکم ہوا تو یہ میری ذمہ داری تھی کہ ایکشن کامیاب ہو۔ وسط فوج کے مقابلے میں پولیس FSF بھی تھی، جس سے بھٹو نے فوج سے لڑنے کے لیے جدید ترین ہتھیار بھی دے رکھے تھے۔ ان کے پاس ٹینک بھی تھے، چنانچہ ہم نے انتہائی احتیاط کے ساتھ آپریشن فیئر پلے مکمل کیا۔ 5 جولائی کی رات بھٹو صاحب کا جنرل ضیاء الحق کو فون آیا کہ فوج کی موومنٹ کا مطلب کیا ہے۔ جنرل ضیاء الحق نے کہا "سر، ہم نے ٹیک اوور کر لیا ہے، اب آپ پرائم منسٹر نہیں رہے۔ اس پر بھٹو صاحب نے کہا "اب میرے لیے کیا حکم ہے؟" جنرل ضیاء نے حکم دیا "جیسا آپ چاہیں، آپ کی خواہش ہو تو یہ رات آپ پرائم منسٹر ہاؤس میں گزار سکتے ہیں، صبح آپ کو مری لے جائیں گے۔ پھر اگلی صبح جب بھٹو صاحب کو مری منتقل کر دیا تو وہاں جنرل ضیاء الحق اور میں دونوں ان سے ملنے گئے۔ اس ملاقات میں بھٹو کو حفاظتی اسحاط سے رہا کر دیا گیا اور بھٹو صاحب واپس لاڑکانہ چلے گئے۔ 16 جولائی کو بھٹو صاحب نے پھر اپنی سیاسی سرگرمیاں شروع کر دی۔ یہ ملتان کی بات ہے جب بھٹو نے ایک جسٹس سے خطاب کرتے کہا "میں جنرلوں کو لٹکا دوں گا"۔ نواب محمد احمد خان کے قتل کا مقدمہ خود بھٹو صاحب کے دور میں ہی ان کے خلاف درج ہوا تھا۔ مقتول کے بیٹے احمد رضا قصوری نے FIR میں بھٹو کا نام لکھوایا تھا۔ یہ 302 کا مقدمہ تھا جو ختم نہیں ہوتا اور زیادہ المیعاد بھی نہیں ہوتا۔ مجھے یہ بتایا گیا کہ مقتول کی بیگم نے جنرل ضیاء الحق سے ملاقات کی اور کہا کہ اگر اب بھی مجھے انصاف نہ ملا تو کب ملے گا، میں انصاف کس سے مانگوں۔ یہ کیس سیشن کورٹ سے براہ راست ہائی کورٹ میں پہنچ گیا۔ یہ بات ہے جنرل ریٹائرڈ فیض علی چشتی کی ہیں، جو بھٹو کا تختہ الٹتے وقت کور کمانڈر راولپنڈی تھے اور 11 بریگیڈ کی کمان ان کے پاس تھی۔ ڈائریکٹریٹ جنرل پبلک ریلیشنز کے سینئر آفیسر محمد حسین مالک نے اپنے کالم جو روزنامہ پاکستان کی 4/26/2013 میں شائع پذیر ہوا، وہ لکھتے ہیں کہ احمد رضا قصوری ایک جوشیلے طالب علم لیڈر تھے۔ وہ خود بھی بھٹو کے پرستاروں میں شامل تھے۔ وہ 1970 میں پیپل پارٹی کے ٹکٹ پر MNA منتخب ہوئے۔ احمد رضا قصوری اپنی عادت اور نڈر پن کی وجہ سے پارٹی میں بہت جلد مشہور ہو گئے۔ اس زمانے جبکہ ذوالفقار علی بھٹو کے سامنے کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا، احمد رضا قصوری مختلف معاملات پر ان سے اختلافات کی جرات کر لیا کرتے تھے اور کھلم کھلا تنقید بھی، اور یہ بھی ساتھ کہتے کہ تنقید ہی جمہوریت کا اصل حسن ہے۔ وہ ذوالفقار علی بھٹو کو جمہوریت کا چیمپئن کہا کرتے تھے اور خوب زوردار آواز میں پارٹی اجلاس میں انہیں "میرے چیمپئن، ذرا غور سے سنیے"۔ یہ فکرے ایسے تھے جنہیں وہ بار بار دہراتے تھے۔ 2-4 مرتبہ ذوالفقار علی بھٹو نے انہیں ڈانٹا بھی، لیکن وہ اپنی بات پوری کر کر چھوڑتے۔ غلام مصطفیٰ کھر جو اس وقت گورنر پنجاب تھے، انہوں نے احمد رضا قصوری کو بلا کر کئی مرتبہ سمجھانے کی کوشش کی، لیکن احمد رضا قصوری نے صرف 1 سال میں ہی بھٹو کی ناک میں دم کر دیا۔ بھٹو دور میں ہی ایک نیم عسکری تنظیم FSF بنائی گئی۔ اس تنظیم کو وسیع اختیارات حاصل تھے کہ کسی کو بھی حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیتے، پھر ان لوگوں کا کہیں پتہ نہ چلتا۔ کئی مقدمات ہائی کورٹ میں اب سے بھیجا کے ہوئے، لیکن FSF کے زیر حراست افراد کا پتہ نہ چلا۔ عام طور پر یہ مشہور تھا یہ فورس حراست میں لیے گئے افراد کو یا تو موت کے گھاٹ اتار دیتی یا پھر انہیں ہمیشہ کے لیے غائب کر دیا جاتا ہے۔ حالت یہ تھی کہ پولیس کے ضلعی انچارج SP اور ڈویژن انچارج DIG بھی اس فورس کے ایک عام انسپکٹر اور سب انسپکٹر سے ڈرتے تھے۔
ویسے بھی اس فورس کے پاس جدید اسلحہ، جدید گاڑیاں، فون ٹیپ کرنے کے جدید آلات اور دوسری ایسی تمام چیزیں موجود تھی جو بطور ایک خفیہ ایجنسی ISI انٹیلیجنس اداروں کے علاوہ کسی اور کے پاس نہ تھی۔ یہ فورس پورے ملک میں خوف کی علامت بن چکی تھی اور اس کی اکثریت بدنام زمانہ پولیس آفیسر پر مشتمل تھی، جنہیں کئی گنا زیادہ تنخواہ اور مراد کے ساتھ یا ڈیپوٹیشن پہ FSF میں شامل کیا گیا تھا۔ جب احمد رضا قصوری پر تمام دوسرے حربے ناکام ہو گئے تو وہ وزیر اعظم بھٹو نے اس فورس کو حکم دیا کہ احمد رضا قصوری کا پتہ صاف کر دیا جائے۔ راجہ بھٹو کے حکم پر یہ فورس احمد رضا قصوری کے پیچھے لگ گئی اور اس کی خفیہ نگرانی شروع کر دی۔ ایک رات جب وہ اپنے والد، والدہ اور رشتہ داروں کے ہمراہ شادمان لغت کے علاقے میں ہونے والی ایک شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے آ رہے تھے تو FSF کی ایک گاڑی میں سوار کچھ لوگوں نے ان کا پیچھا کیا۔ شادی ختم ہوئی تو احمد رضا قصوری اپنے خاندان کے ہمراہ واپس جا رہا تھا تو راستے میں چھپے ہوئے اہلکاروں نے اس کار پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں احمد رضا قصوری کے والد نواب محمد احمد خان شدید زخمی ہو گئے اور بعض رشتہ داروں کو بھی گولیاں لگیں۔ نواب صاحب کو شدید زخمی حالت میں رات 1 بجے UCH اسپتال لاہور لے جایا گیا، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ چنانچہ احمد رضا قصوری کی ایما بیر، ذوالفقار علی بھٹو اور FSF کے نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اس وقت تھانے میں اصغر خان عرف ہلاکو خان پولیس افسر بطور DSP تعینات تھا۔ اس نے FIR کاٹی اور اس کی نقل احمد رضا قصوری کو دے دی اور میڈیا والوں کو بتایا کہ فی الحال FIR کو سربامہر کر دیا گیا ہے۔ یہ وہی FIR تھی جو 5 جولائی 1970 کو مارشل لا لگنے کے بعد مقدمہ قتل میں ذوالفقار علی بھٹو کی گرفتاری کا باعث بنی۔ شروع میں جسٹس کے احمد صمدانی نے بھٹو کی ضمانت بھی دی، لیکن نمبر 4 قائم مقام چیف جسٹس مولوی مشتاق احمد نے یہ ضمانت منسوخ کر دی اور قتل کے مقدمے کی سماعت شروع کر دی۔ جنرل ضیاء الحق نے اقتدار سنبھالتے ہی FSF ختم کر کے اس تنظیم کے اہلکاروں کو چاروں صوبوں کی پولیس میں کھپا دیا۔ FSF کے 5 اہلکاروں کو وعدہ معاف گواہ بنا لیا گیا۔ انہوں نے ہائی کورٹ میں اپنے جرم کا اقرار کر کے بتایا کہ انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے حکم پر گولیاں چلائی اور اسی کے نتیجے میں احمد رضا قصوری کے بجائے ان کے والد کی موت واقع ہوئی۔ اس مقدمے میں بھٹو سمیت ان 5 میں سے 4 اہلکاروں کو بھی پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ ممتاز تجزیہ نگار اور سینئر رپورٹر محمد شریف کیانی، جو ماضی میں ماہنامہ قومی ڈائجسٹ میں عدالتی رپورٹنگ کیا کرتے تھے، انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف مقدمہ قتل کے نشیب افراد اور کوٹ لکھپت جیل میں ہونے والے واقعات کے علاوہ ڈسٹرکٹ سینٹرل جیل راولپنڈی میں منتقلی سے پھانسی گھاٹ تک کے حالات کچھ اس انداز سے قلم بند کیے ہیں کہ لمحہ لمحہ حالات پر مشتمل یہ کہانی پاکستانی تاریخ کا ایک اہم راز قرار دی جا سکتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ 11 نومبر 1974 کو وائٹ ہاؤس ملتان، جو اس وقت کے گورنر پنجاب نواب صادق حسین قریشی کی عظیم و شان کوٹھی کا نام ہے، ذوالفقار علی بھٹو اور FSF کے ڈائریکٹر جنرل مسعود محمود وائٹ ہاؤس میں پہنچے۔ مسعود محمود وائٹ ہاؤس میں قیام کی بجائے ایک ریسٹ ہاؤس میں جا کر سو گیا، جبکہ مسٹر بھٹو نے رات وائٹ ہاؤس میں وہی بسر کی۔ صبح سویرے سرہانے رکھے فون کی گھنٹی بجی تو مسعود محمود نے ریسیور اٹھا کے کان سے لگایا۔ لائن کے دوسری جانب وزیر اعظم بھٹو ان سے مخاطب تھے۔ انہوں نے چھوٹتے ہی ایک بھاری بھرکم غلیظ گالی دی اور کہا، تمہارے اس میاں باسی نے تو بیڑا ہی غرق کر دیا ہے۔ اسے کہا تھا کہ احمد رضا قصوری کو قتل کرے، اس بیوقوف نے اس کے باپ کو مار ڈالا ہے، تم فوراً یہاں آؤ۔ اتنا کہہ کر بھٹو نے فون بند کر دیا۔ مسعود محمود ہاتھ میں پکڑے ریسیور کو گھورنے لگا۔ اس لمحے اسے مسٹر بھٹو سے اپنی چند ماہ پہلے کی ایک ملاقات یاد آ گئی، جس میں مسٹر بھٹو نے کہا تھا کہ میں احمد رضا قصوری کی گستاخانہ رویے سے تنگ آ چکا ہوں۔ میاں عباس ڈائریکٹر آپریشنز اس کی سرگرمیوں سے آگاہ ہیں، اسے احمد رضا قصوری سے نجات حاصل کرنے کے متعلق پہلے ہی ہدایات دی جا چکی ہیں۔ اس سے کہو کہ وہ اپنا کام جلدی کرے اور مجھے احمد رضا قصوری کی لاش یا پٹیوں میں لپٹا ہوا اس کا گولیوں سے چھلنی جسم پیش کیا جائے۔ مسعود محمود نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے تو مسٹر بھٹو سیخ پا ہو گئے اور گرجتے ہوئے بولے، میں تمہیں یا میاں عباسی کی طرف سے کوئی بےغدگی برداشت نہیں کروں گا۔ جب مسعود محمود نے میاں عباسی کو مسٹر بھٹو کے حکم سے آگاہ کیا تو جواب ملا، گھبرائیے نہیں، مسٹر بھٹو کے حکم کی تعمیل ضرور ہوگی، اور آج شاید اسی حکم کی تعمیل ہوئی تھی۔ بہرکیف جب تیار ہو کر مسٹر مسعود محمود وائٹ ہاؤس پہنچے تو وہاں مسٹر بھٹو
اور نواب صادق حسین قریشی بیٹھے کافی پی رہے تھے۔ مسعود محمود کو دیکھتے ہی مسٹر بھٹو نے بڑے معنی خیز انداز میں آنکھ ماری اور نواب محمد خان کے قتل کا ذکر کچھ اس انداز سے کیا جیسے وہ پہلی بار مسعود محمود کے سامنے اس موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ احمد رضا قصوری کے باپ کو لاہور میں کسی جگہ قتل کر دیا گیا ہے۔ جی ہاں، میں نے بھی سنا ہے۔ مسعود محمود اس وقت محمد حنیف عامر وزیر اعلیٰ پنجاب کے منصب پر فائز تھے، جنہوں نے احمد رضا قصوری کے والد کی ہلاکت اور فائرنگ کے واقعات کی خبر اخبارات میں شائع ہوتے ہی اس حادثے کی عدالتی تحقیقات ہائی کورٹ کے جج سے کروانے کا حکم دیا۔ اس مقصد کے لیے مسٹر جسٹس شفیع الرحمان کا نام تحقیقی کمیشن کے لیے منتخب کیا گیا۔ اس عدالتی کمیشن کا دائرہ کار محدود تھا اور 1 ماہ کے اندر اسے رپورٹ بھی کرنی تھی۔ مسٹر جسٹس شفیع الرحمان نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ شادمان چوک میں ہونے والے واردات اور تقریباً 3 ماہ قبل اسلام آباد میں ہونے والے واردات میں ایک ہی قسم کا اسلحہ استعمال کیا گیا۔ اس نے ان دونوں وارداتوں کے پس پردہ عزائم بھی ایک ہی جیسے لوگ ہیں۔ ان وارداتوں کو منظم بھی ایک ہی انداز میں کیا گیا تھا، اگرچہ ارتکاب کرنے والے مختلف تھے۔ اس حادثے کی وجہ سیاسی یا پیپل پارٹی سے مسٹر احمد رضا قصوری کی علیحدگی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے پیچھے جائیداد کا جھگڑا یا کوئی ذاتی دشمنی کا فرمان نہیں ہے۔ اس جرم کا ارتکاب کرنے والے بڑے منظم، پوری طرح مسلح اور بھرپور وسائل رکھتے تھے۔ پولیس کی تحقیقات اور طرز عمل کے بارے میں مسٹر جسٹس شفیع الرحمان نے لکھا کہ پولیس والوں نے تعاون کرنے کے بجائے کئی مراحل پہ رکاوٹیں ڈالی۔ تفتیشی افسر ڈی ایس پی عبدالاحد اور ایس ایس پی نے اس تحقیقات کی جو نگرانی کی وہ بھی ناتمام اور ادھوری تھی۔ یہ دونوں نہ تو واردات میں استعمال ہونے والے ہتھیار کی نوعیت کا پتہ چلا سکے اور نہ ہی انہوں نے کوشش کی کہ اس ڈرامے کے ڈراپ سین میں وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے خصوصی دلچسپی لی۔ ایک لمحے کی رپورٹ انہیں ملتی رہی۔ پھر مارشل لاء کے نفاذ کے بعد پرائم منسٹر ہاؤس میں سے جو دستاویزات ملی ان سے مقدمے میں مسٹر بھٹو کی دلچسپی صاف ظاہر ہوتی تھی۔ ذرا سنیے یہ دستاویزات کیا کہانی سناتی ہیں۔ قتل کی واردات تھانہ اچھڑا کی حدود میں ہوئی۔ وہی رپورٹ درج ہوئی اور ابتدائی تشخیص اچھڑا سرکل کے ڈی ایس پی مسٹر عبدالاحد کرتے رہے۔